موضوع کی طرف جانے سے پہلے فتنے کو سمجھتے ہیں کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے اور فتنہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی فتنے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر فتنے کے لفظ کو الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے۔ فتنے کا جو واضح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں جس سے ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اس طرح کے ہر چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر اسی فتنے کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں سن لو، احسب الناس ان یترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، تم یہ کہہ دو گے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہارے اوپر فتنے کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر فتنے میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے فتنے میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ارتداد جیسے فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے۔ آج معاشرے کے اندر صرف ارتداد کا فتنہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج
سماج کے لیے ایک کینسر کا رخ اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فتنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر ہم نے تمہارے اوپر فتنے کو مسلط کیا ہے، اگر ہم تمہیں فتنے سے دو چار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو جانچ رہے ہیں، ہم تمہارے ایمان کو جو ہے پرکھ رہے ہیں کہ تم ایمان کے معاملے میں سچے ہو یا ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈال رہے ہیں اور فتنے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کر رہے ہیں تاکہ میں یہ جان لوں کہ ایمان کے معاملے میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لوگوں تک اس بات کو بھی پہنچا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر ہم فتنے کو مسلط کرتے ہیں، جب تمہارے اوپر فتنے کے دور کو مسلط کیا جاتا ہے، تم اس دور میں نیک عمل کرتے ہو یا پھر نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے، اس سے پہلے کہ تم نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے بیان فرماتے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اچھا جائے گا، تو تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، تمہیں نیکیاں کرنے میں دشواری ہوگی، تم نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیک عمل نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے باہر اپنی قدم کو رکھو گے، تو تمہارے آگے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے پیچھے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے۔ جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اس وقت وہ انسان اپنے چہرے کو آسمان دنیا کی طرف کرے گا، وہاں پر وہ آدمی تاریکی ہی تاریکی اسے نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے سماج کے اندر نکلے گا، اپنے معاشرے کے اندر نکلے گا، تو معاشرے کے اندر سماج کے اندر اسے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، چاہے وہ فتنہ شرک کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام خوری کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بدعت کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ چغل خوری کا فتنہ ہو، کسی طرح کے بھی فتنے ہو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو تم رات کی تاریکی کی طرح اپنے سماج اور معاشرے کے اندر فتنوں کو پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے، فتنے اس طرح پھیل جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر معاشرے کے اندر فتنے اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا
اور فتنے اس طرف پھیلتے جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے گا، اس حالت میں نکلے گا کہ وہ آدمی مومن ہوگا، وہ آدمی ایمان والا ہوگا، وہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ کھائے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو گوا بیٹھے گا، اور وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کے اوپر، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر، کیا آج ہمارے سماج کے اندر یہ ساری کی ساری وبائیں اس طرح نہیں پھیلی ہوئی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک ایسا انسان، ایک ایسی لڑکی جس کی پرورش جو ہے مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے، جس کی پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوتی ہے، اور پیدائش ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، لیکن وہی بچی جو ہے آگے چل کے ارتداد جیسے فتنے میں پھنس کر کے اپنے دین سے پھر جاتی ہے اور اس دین اسلام کو جو ہے الوداع کہہ دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح فتنے چھا جائیں گے کہ ایک انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، یا شام کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ دنیاوی ساز و سامان کے لیے وہ انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیاوی زندگی کے اندر رسوخ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کے اندر وہ انسان مالداری حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے وہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبح تو وہ آدمی مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو فتنے پھیلی ہوئی ہے، جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اسی فتنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ پچھلے 2 سال 3 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اہل علم کو یا اسلام کے ماننے والے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچائی ہے تو وہ چیز فتنہ ارتداد ہے۔ اسی فتنہ ارتداد نے مسلمانوں کے دلوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ویکیپیڈیا کی رپورٹ کو اگر مانے تو ویکیپیڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے مسلم گھرانے کی لڑکیاں نے، مسلم گھرانے کی لڑکیوں نے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لڑکیوں نے جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم کو اختیار کیا اور ہندوازم کو اختیار کیا اور ہندو کے دین کو ان لوگوں نے جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک بچی جس کی پرورش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، جس کی پرورش، جس کی پیدائش، جس کا پولن پاسن ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی جو گھرانہ مسلمان ہے، جو گھرانہ ایمان والا ہے، جو گھرانہ مومن کا گھرانہ ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ مسلم گھرانے کی لڑکیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں، آج دین اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد جیسے فتنے کی شکار ہو رہی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس سوال کے پیچھے ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور سماج اور معاشرے کے اوپر تائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات سامنے ابھر کر کے آتی ہے، اور وہ چیز ہے آج ہمارے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی،
آج ہماری گھروں کے اندر اس طرح بے دینی پھیل چکی ہے کہ آج ہماری گھر کی جو بچیاں ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، نماز کس چیز کا نام ہے، زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے اور روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی بچیوں کو معلوم نہیں ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے گھرانے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جس گھرانے کے اندر ایک بھی فرد نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد کے مینارے سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک انسان آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ایک انسان کامیابی کی طرف آنے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول میں اپنی بچیوں کی پرورش کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو ہمارے اندر خود جو ہے بے دینی پھیلی ہوئی ہے، ہم خود بے نمازی ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے دور کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر ایک انسان اپنے گھر کی بچوں کو نماز کی تلقین کرے تو کیسے کرے؟ ایک انسان مسجد سے آذان جو ہوتی ہے اس کو سن لینے کے بعد اپنی گھروں کے اندر سوئے ہوئے رہ جاتا ہے، گھر کے بستروں کے اندر لیٹے ہوئے رہ جاتا ہے، بھلا وہ انسان اپنے گھروں کے اندر جو ہے نماز کا ماحول کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، بہن بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، بھائی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، آخر گھر کے اندر جو ہے نماز کی تلقین کرے تو کون کرے؟ نماز کی طرف اگر رغبت دلائے تو کون دلائے؟ ایک انسان خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک انسان خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بھلا وہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو کیسے پیدا کر سکتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی طرف کیسے بلا سکتے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک ریزن یہ ہے کہ آج ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور اسی بے دینی کی وجہ سے آج ہمارے گھر کی بچیاں اور ہمارے گھر کی لڑکیاں آج جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہے اور ارتداد کے فتنے کی شکار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو روکنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو اور اس اونٹ کا لگام، اس اونٹ کی نکیل کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو، اور وہ انسان جس انسان کے ہاتھ میں اس نکیل کا لگام تھاما ہوا ہے، اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہے، اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ اب وہ آدمی اس اونٹ کو جہاں پر بیٹھنے کے لیے کہے گا وہیں پر وہ اونٹ بیٹھ سکتا ہے، اور جہاں پر وہ
वो आदमी उस ऊंट को चलने का हुक्म देगा वहीं पर वो ऊंट चल सकता है। यही मिसाल एक मुसलमान की है, यही मिसाल एक मुसलमान की है। जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर अपने कदम को रख देता है, तो समझ लो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया है, उस इंसान की नाक में नकील को डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। अब ये कुरान जो रास्ता एक इंसान को बताएगा उसी रास्ते की तरफ जा सकता है। अब एक इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। एक मुसलमान जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है तो दीन के मामले में अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब कुरान उसे जो रास्ता बताएगा, अहदीस उसे जो रास्ता बताएगा, उसी रास्ते की तरफ उस इंसान को जाना होगा और उसी रास्ते की तरफ उस इंसान को बढ़ना होगा। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस को अपनी नजर के सामने रखने के बाद अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की परवरिश हमें करनी है। इसी हदीस को अपने सामने रखने के बाद अपने घरों की इस्लाह करने की कोशिश करें। जब हमारे घर से हमारी बच्चियां बाहर निकले तो अपनी बच्चियों को आगाह कर दें, अपनी बच्चियों को खबरदार कर दें, ऐ मेरी बेटियों, हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले हैं। हमारे नाकों में तो समझो नकील डाल दिया गया है। हमें जो कुरान रास्ता बताए हमें उसी रास्ते के ऊपर चलना होगा और उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना होगा। जब हमारी घरों से हमारी बेटियां बाहर निकले तो अपनी बेटियों को तलकीन करें, अपने घर की बच्चियों को तलकीन करें, ऐ मेरी बेटियों सुन लो, तुम मुसलमान हो, तुम एक मोमिना औरत हो और तुम्हारे लिए कुरान ने एक रास्ता बताया है, तुम्हारे लिए कुरान ने एक फैसला कर दिया है कि इस्लामी शहजादियों, जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे के ऊपर पर्दे को डाल लिया करो। जब अपने घर से बाहर निकलो तो अपने सर के ऊपर चादर को डाल लिया करो। ऐ मेरी बेटियों, जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो पर्दे में मलबूस होकर के अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि ये फैसला कुरान का फैसला है। ये फैसला तुम्हें कुरान दे रहा है, ये हुक्म तुम्हें कुरान दे रहा है कि जब भी तुम अपने घर से निकलो तो पर्दे में मलबूस होकर के निकला करो। अगर ये तलकीन एक इंसान अपने घर के अंदर करता है, अगर अपनी बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करता है, अगर अपने घर की बच्चियों को पर्दे में रखने की कोशिश करता है, तो आप मुतमईन हो जाए, आपकी बेटियां जो है इर्तिदाद के फितने में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आपने तो उसे सीधा रास्ता दिखा दिया है, आपने तो कुरान का रास्ता दिखा दिया है, आपने तो हदीस का रास्ता दिखा दिया है। यही बेटियां इर्तिदाद के फितने से बच सकती है, क्योंकि हम उसे कुरान का रास्ता बता रहे हैं, हम उसे कुरान का रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, यही मामला घर के नौजवानों के ऊपर भी आयद होती है, यही मामला घर के नौजवानों के ऊपर भी आयद होती है। आपके घरों के अंदर नौजवान है, आपके घरों के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिसकी उम्र अभी 15 साल है, जिसकी उम्र अभी 18 साल है, जिसकी उम्र अभी 20 साल की है। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों, अपने घर की नौजवानों को सुधारने की कोशिश करें। सुनने में तो यहाँ तक आया कि आज मुआशरे के अंदर अक्सर नौजवान सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन के अंदर मुलविस है। आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो ड्रीम 11 के अंदर टीम बनाया करते हैं, जो माई 11 सर्कल के अंदर टीम बनाया करते हैं, जो 3 पत्ती जैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया करते हैं। ऐ नौजवानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान तुम्हें कौन सा रास्ता बता रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे लिए कुरान ये रास्ता बता रहा है। आज जुए का फितना हमारे समाज के अंदर जो है
اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ آج سٹے بازی کا فتنہ ہمارے سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ اے نوجوانوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن تمہیں ایک راستہ بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اگر تم جوے کے ذریعہ دولت کو حاصل کر رہے ہو، اگر تم جوئے سٹے بازی کی اپلیکیشن سے اگر تم دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ راستہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ راستہ تمہارے لیے نجس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ڈریم 11 کے اندر ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی جوا کھیل رہا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے 3 پتی کے اندر جو ہے ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی جوا کھیل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی مائی 11 سرکل کے اندر ٹیم بناتا ہے تو وہ آدمی بھی جوا کھیل رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ان ایپلیکیشن سے اگر تم دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ دولت تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح کی دولت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے تمام کی تمام امتیوں کو جو ہے فتنے میں مبتلا کیا ہے، اور میری امت کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر تم جو ہے حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ دولت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر تم جوبے کے ذریعہ دولت کو حاصل کر رہے ہو تو یہ پیسہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ دولت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بھی کھینچ رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں پر ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ ایک تو فتنہ ارتداد سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کے اندر فتنہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے اور اگر ان دولتوں کو تم غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہو تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، تمہیں اولاد کی نعمت کو نوازا ہے، اور اگر تم اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہو، اگر تم اپنے اولاد کو دین اسلام سے روشناس نہیں کرا رہے ہو، اگر اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کر رہے ہو، اگر تم اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑ رہے ہو، تو یاد رکھنا یہی اولاد تمہارے لیے فتنہ بننے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے امتحان ہے اور تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے اگر اولاد عطا کیا ہے تو اس اولاد کو دین تعلیم سے روشناس کرائے، تاکہ وہ اولاد، تاکہ وہ بچیاں، تاکہ وہ ہماری بہنیں، تاکہ وہ ہماری بیٹیاں ارتداد جیسے فتنے سے بچے رہے اور ارتداد جیسے فتنے سے دور رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ایک ریزن یہ ہے، ارتداد کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گھروں کی بچیاں، آج ہمارے گھر کی لڑکیاں ارتداد جیسے فتنے کے اندر ملوث ہے اور پھنس رہی ہے اور دین اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے، کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے میں پڑھ کر کے ہماری بچیاں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے اور دینی تعلیم سے روشناس ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے کوئی ایسا منصوبہ اور پلاننگ نہیں ہوگی تو یاد رہے ہم اپنی بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ ہر سماج اور ہر معاشرہ اپنی
بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بچیوں کو انجینئر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے دینی تعلیم سے روشناس کرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں، ارتداد کے فتنے میں جتنی بھی لڑکیاں آج جو ہے ملوث ہوئی ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ لڑکیاں جو کالج کے اندر پڑھا کرتی ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا کرتی ہے، جس کا وابستہ دینی تعلیم سے نہیں ہے، جس کا جو ہے تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کے گھر کے اندر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا، ایسے گھر کی لڑکیاں آج ارتداد جیسے فتنے کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک مضمون کو آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر کوئی منصوبہ نہیں ہوگا، کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، کوئی آج ہمارے پاس اگر دینی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا ہم اپنی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے ہرگز نہیں بچا سکتے۔